کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرتا ہے، اور یہ عمل دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے اور دوسرے عمل کو عمل بد کہا جاتا ہے۔ دوسرے آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے، ایک اچھا عمل ہوتا ہے تو دوسرا برا عمل ہوتا ہے۔ عمل کون سا اچھا ہوتا ہے، کون سا برا ہوتا ہے، اس کی کسوٹی جو ہے وہ دین اسلام ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو عمل شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہو، اللہ اور اس کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور رضا کے مطابق ہو، تو اس عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے خلاف عمل ہو، کتنا ہی خوشنما بہترین کیوں نہ ہو بظاہر، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل عمل صالح نہیں ہوگا، بلکہ وہ عمل عمل بد کہلایا جائے گا۔ اور عمل صالح کی مختلف شرائط ہیں کہ جب ان شرائط کو پورا کیا جائے، ان شرائط کو مد نظر رکھا جائے، تو تب جا کے وہ عمل عمل صالح کہلایا جائے گا، اور اس عمل کے اوپر قبولیت کی مہر لگ جائے گی، اور جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے وہ انسان کا مقدر بن جائے گی۔ ان شرائط سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کیا جائے تو وہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ اس بات کا اعادہ بھی کر چکا ہوں، اور اس کو اب بھی دہرا رہا ہوں کہ عمل کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہی شرائط کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آخرت کا طلبگار ہو، وَسَعَى لَهَا، اور اس آخرت کو طلب کرنے کے لیے وہ سعی کرے، کوشش کرے، لیکن اس حال میں کہ اس کی کوشش ایسے کی جائے جس طرح کہ اس کے لیے مناسب ہے، تو فرمایا کہ جب اس کے مناسب کوشش کی جائے گی فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ رب ذوالجلال کے ہاں اس شخص کی یہ کوشش قابل قبول ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اس میں اشارہ ہے کہ جو آخرت کا طلبگار ہو، آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہو، تو یہ اشارہ ہے اس عمل صالح کی شرط کی طرف کہ اس کو چاہیے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، کیونکہ آخرت کا طلبگار وہی ہوگا کہ جو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے وعدوں کو پانے کے لیے وہ نیک عمل کرے، اور عمل بھی وہ کرے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور پھر فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کرے جس طرح کہ اس کے لیے مناسب کوشش ہے۔
اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوشش اس انداز میں نہ کی جائے کہ جس طرح بندے کے ذہن میں خود پیدا ہو جائے کہ میں اس طرح کوشش کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں اس طرح جستجو کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ اپنے طور پر اس کی جستجو نہ کرے، بلکہ جستجو ویسے کرے جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو یہ عمل صالح کی دوسری شرط کہ عمل سنت کے مطابق ہو، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسری اور بنیادی اور اہم ترین شرط فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ارادہ بھی اچھا ہو، نیت بھی خالص ہو، اللہ کی رضا بھی مطلوب ہو، سنت کے مطابق عمل بھی کر رہا ہو لیکن مومن نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول نہیں۔ لیکن اگر ایمان والا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، تو اللہ کے ہاں اس کی یہ سعی، یہ کوشش، یہ جستجو، یہ جد و جہد قابل قبول ہوگی۔ تو علماء نے اس کی یوں تطبیق بیان فرمائی ہے کہ عمل صالح کے لیے بنیادی شرط وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے کافر بظاہر اچھے کام کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لوگوں کی تعاون کرتے ہیں، رفاعی ادارے بناتے ہیں، سڑکیں تعمیر کرواتے ہیں، پل بنواتے ہیں، ہسپتال بنواتے ہیں، آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی شرط سے وہ آ رہی ہیں۔ اگر مومن ہے پھر یہ سارے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو بدلے سے نوازے گا۔ اور جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا، اللہ کے نزدیک اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی مثال بیان فرماتے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، یا سرے سے رب مانتے ہی نہیں، مانتے تو ہیں لیکن دوسروں کو بھی رب مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو رب ماننا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ، کہ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، ان کے عملوں کی مثال كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ راکھ ہوتی ہے، جب لکڑی کو جلایا جاتا ہے آخر میں جو چیز بچ جاتی ہے اس کو راکھ کہا جاتا ہے، عربی زبان کے اندر اس کو رماد کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ اپنی زندگی میں چاہے جتنے بھی عمل کر لیں لیکن ان کے عملوں کی کوئی وقت اللہ کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے عملوں کی مثال کرامادن، کہ وہ راکھ کی طرح ہے، اور راکھ بھی ایسی اشتدت بہ الریح، کہ اس راکھ کو تیز و تند ہوا اڑا کر لے جائے۔ جس طرح کہ راکھ پڑی ہوئی ہو، تیز و تند ہوا چلے، تو ایسی صورت میں راکھ کا کوئی عطا پتہ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ذرات بکھر جاتے ہیں، کوئی اس کو جوڑنا چاہے تو کوئی جوڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو واپس لا کر جمع کرنا چاہے تو واپس جمع نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح جو شخص بھی ایمان سے خالی ہو، شرک کی زندگی گزار رہا ہو، وہ جتنے مرضی بھی عمل کر لے، اللہ کے نزدیک ان عملوں کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس کو تیز و تند ہوا اڑا کر لے جائے۔ کیسی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے۔
یاد رکھیے گا یہ توحید جو ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ توحید، جس کو توحید سمجھ آ گئی نا تو شرک اس کی زندگی سے نکل جائے گا، اور جس کو سنت سمجھ آ گئی تو بدعات اس کی زندگی سے نکل جائیں گی۔ جو توحید نہ سمجھا تو وہ شرک کے اندر گر پڑے گا، اور شرک کی ایسی کھائی ہے کہ اس کھائی کے اندر گرنے والا شخص مزید آگے بڑھتا رہتا ہے، اور جو سنت کی پہچان نہیں رکھتا تو بدعات کے اندر وہ پڑ جاتا ہے، اور جو بدعات کے اندر یا شرک کے اندر پڑ جاتا ہے وہ جتنے مرضی عمل کر لے، جتنی مرضی ٹکریں مار لے، ساری زندگی وہ عمل کرتا رہے تو اس کے عملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی عمل بھی اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی دوسری مثال بھی بیان فرمائی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے اعمال کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے اعمال کی مثال کسراب بقیعۃ، اس ریت کی طرح ہے جو صحرا کے اندر دور سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے یحسبہ الظمآن ماء، کہ اس کو دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن حقیقت میں پانی نہیں ہوتا۔ ایک صحرا کے اندر آدمی جا رہا ہو، اسے پیاس لگ جائے، شدت پیاس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھتا رہے تو اسے دور سے وہ چمکتی ہوئی ریت بھی پانی دکھائی دیتی ہے، اسے لگتا ہے کہ جس طرح پانی نظر آ رہا ہے۔ اب وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، وہاں پہ جاتا ہے تو بجائے پانی کے وہ ریت ہوتی ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہے، پھر بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، آگے دیکھتا ہے، کہیں درخت کے پاس سے پھر چمکتی ہوئی اسے ریت دکھائی دیتی ہے، وہ پھر سمجھنے لگتا ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہے، پھر وہ دوڑتے دوڑتے، وہ بھاگتے بھاگتے وہاں پر پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اسے ریت دکھائی دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ نیک عمل کر لیں، اچھے عمل کر لیں، ان کی مثال بھی اس شخص کی طرح ہے جو بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، پیاسا ہے، اسے دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن قریب پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس شخص کی بھی مثال ایسی ہے، یہ اپنی طرف سے اسے نیک عمل سمجھتے ہوئے کرتا ہے، لیکن ایمان سے عاری ہے، ایمان سے خالی ہے، مشرک ہے، شرک کی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ بھی اپنی طرف سے جستجو کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ میں جنت کو حاصل کر لوں، لیکن جب یہ دوڑتے دوڑتے کوشش کرتے کرتے وہاں پر پہنچے گا تو جنت منزل اسے دکھائی نہیں دے گی۔ یہ مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کی کتنی بڑی طاقت ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورہ فرقان کے اندر مزید جو ہے بیان فرما رہے ہیں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جب یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ اعمال کے انبار لے کے جائیں گے، انبار کی گٹھڑیاں اٹھا کر بڑے بڑے دفتر جمع کر کے اللہ کے نزدیک لے جائیں گے، اور اللہ کے سامنے ان عملوں کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا، اور جب ہم قصد کریں گے ان کے عملوں کو دیکھ لیں گے، إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، تو پھر اللہ پاک تو دلوں کے بھید جانتا ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اللہ پاک
کہ علم میں ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کفر کے اندر گزاری، شرک کے اندر گزاری، جو عمل انہوں نے کیے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَكَانَ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان عملوں کی مثال ایسی ہوگی جس طرح کہ اڑتی ہوئی گرد و غبار ہوتا ہے۔ اڑتی ہوئی گرد و غبار ہوتی ہے نا، یہ ہوا کا جو مطلب ہے نا، مفہوم ہے، بڑا عجیب ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ یہ قرآن آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ قرآن سنا رہا ہوں، یہ قرآن کے اندر سب کچھ بیان ہوا ہے۔ جب قرآن بیان کیا جاتا ہے تو یقین جانیے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک یہ مثالیں بیان فرما فرما کر مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، خبردار کہیں کفر کے اندھیریوں میں نہ گر جانا، خبردار کہیں شرک کی وادیوں میں گر نہ جانا، دلدل میں ڈوب نہ جانا، پھر جتنے مرضی عمل کرو گے وَكَانَ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کے نزدیک اس کی وقعت، اس کی قدر و قیمت وہ ایک اڑتی ہوئی باریک گرد و غبار کی طرح ہوگی۔ ہبا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جب روشن دان سے اندر روشنی آتی ہے نا، جب دھوپ کی ایک روشنی، ایک لہر آتی ہے، تو اس روشنی میں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں نا جی، چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، اس کو عربی زبان کے اندر ہبا کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح کہ وہ روشن دان میں سے روشنی آتی ہے اور اس روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہے وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کوشش کرے اس روشن دان سے آنے والی جو روشنی ہے اس میں جو گرد و غبار چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، پکڑنے کی کوشش کرے تو پکڑ سکتا؟ نہیں پکڑ سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہباء منثورا، کہ جنہوں نے کفر کی زندگی گزاری، شرک کی زندگی گزاری، وہ جتنے مرضی عمل اکٹھے کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، جب اللہ پاک اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس کو بھی وہ گرد و غبار کی طرح کر لیں گے، کہ جس طرح وہ گرد و غبار ہاتھوں میں نہیں آتی، اسی طرح ان کے یہ عمل بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ ان کے اعمال سب کچھ ضائع کر دیے جائیں گے، حبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی تابعداری کرتے ہوئے اعمال کرنا، کیونکہ عمل کتنا ہی خوشنما، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو تو اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے ہفتہ ڈیڑھ ہفتے پہلے عید کی نماز پڑھی، پوری دنیا کے اندر نماز پڑھی گئی، مسلمانوں نے نماز عید ادا کی، تو آپ بتلائیے کیا نماز عید کے لیے اذان پڑھی گئی ہے؟ نہیں پڑھی گئی نا۔ اقامت پڑھی گئی ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی آدمی اذان پڑھ لیتا عید کے لیے، اقامت کہہ لیتا، تو آپ کیا کہتے؟ آپ کیا کرتے؟ اس کو روکتے کہ نہ روکتے؟ اور اگر آپ روکتے، وہ کہتے کہ بھائی میں کوئی غلط کام تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اللہ کا نام بلند کر رہا ہوں، میں سال کے 12 مہینوں میں اللہ کا نام بلند کرتا آیا ہوں، سنتا آیا ہوں، اب میں نے کون سا برا کام کر لیا ہے؟ میں نے اذان تو دی ہے، میں نے اقامت تو پڑھی ہے۔ آپ کہیں گے اچھی بات ہے، آپ نے اذان پڑھی ہے، اذان دینے کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر اذان دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو کوئی پڑھے گا اس کو ہم روکیں گے، بلکہ اگر وہ ضد کرے گا تو اس کے ساتھ جھگڑا بھی کریں گے کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے، وہ کتنا ہی مرضی بظاہر اچھا کیوں نہ ہو، اس عمل کے کرنے پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف عمل ہو تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا انسان کا۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہیں۔
ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़िंदगी सामने रखना होगी, तब जाके तुम्हारी ज़िंदगी बेहतरीन होगी, अमल भी काबिल कबूल होंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के ख़िलाफ़ वर्जी करते रहोगे, कितना ही बज़ाहिर अच्छा अमल क्यों ना हो, वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा बल्कि काबिल मुआख़ज़ा होगा। तो ये दूसरी शर्त है अमल की कबूलियत के लिए। अब बाज़ लोग इसके मुताल्लिक़ कहते हैं, मैं उस दिन एक बंदे का बयान सुन रहा था, बड़े अजीब व गरीब किस्म का बयान करता था। वो कहता है कि भाई ये जो लोग कहते हैं ना शिरक ना करो, शिरक ना करो, शिरक तो अच्छी भी होती है, शिरक अच्छी भी होती है। भाई ये तो पहली दफ़ा ये बात सुनने में आई कि शिरक भी अच्छी होती है। अल्लाह पाक ने मज़म्मत फरमा दी, वमन अशरक बिल्लाहि, जिसने अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक करार दिया, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह पाक उस पर जन्नत को हराम करार दे देंगे। तो शिरक कभी भी खुशनुमा नहीं हो सकती, बेहतर नहीं हो सकती, ये बुरी ही होती है। फिर उसकी मिसाल बयान कर रहा था, देखो जी क़यामत वाले दिन जब नफ्सा नफ्सी की कैफियत होगी, लोग बाबा आदम के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि नफ्सी नफ्सी, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, जाओ किसी और के पास चले जाओ। वो दूसरे पैगंबर के पास आएंगे, करते कराते चलते चलाते हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचेंगे और कहेंगे कि हमारी सिफारिश कर लीजिए, अल्लाह पाक का दरबार लगा हुआ है, अल्लाह पाक जलाल में है, कुछ हमारी फ़िक्र कर लीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दीगर पैगंबरों की तरह जवाब देंगे, नफ्सी नफ्सी, और फिर कहेंगे कि हाँ तुम्हें मैं पता बताने लगा हूँ, उस हस्ती के पास चले जाना, वो ऐसी हस्ती हैं रब के सामने खड़े हो जाएंगे तो रब उनकी रद्द नहीं फरमाएगा। पूछने लगे वो कौन सी हस्ती हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतलाएंगे वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे और लाडले पैगंबर हैं, अल्लाह के महबूब हैं, जो आए तो सबसे आखिर में हैं लेकिन सारे नबियों के इमाम बना दिए गए, जो आए तो सबसे आखिर में हैं, सारे नबियों के सरताज हैं, उनके पास चले जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखिए इस बात को कहते हैं कि देखो सारे नबियों को छोड़ दिया और सारे लोग नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जह होंगे, तो ये देखें बेहतरीन बिदअत शिरक